ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ السلام روضة فیہا النبی المحترم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین، 19 رمضان المبارک سحری کے یہ بابرکت لمحات، آج بہت ہی اہم موضوع اور آج ہی کے حوالے سے اعتکاف کے فضائل و مسائل، اعتکاف کے احکام کیا ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ مختصر عرض کروں، اعتکاف اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کی خاطر، اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گوشہ نشین ہو جانا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا اور مکمل یکسر دنیا سے اپنا ربط، اپنا تعلق، اپنا ناطہ اور رشتہ توڑ کر تھوڑے سے وقت کے لیے 9 سے 10 دن کے لیے، آخری عشرے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسجد میں مردوں کے لیے محو یاد الہی ہو جانا، اور اس وقت میں چند ایک چیزیں جو ہیں وہ خاص طور پر، جیسے فرض نماز تو پڑھی جائے گی مسجد میں، ساتھ ادائیگی ہوگی، تراویح ہوں گی، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی، زیادہ سے زیادہ تسبیحات، ذکر، اذکار، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ تزکیہ باطن حاصل ہو جائے، تزکیہ قلب ہو جائے، جو ہمارے اندر باطنی بیماریاں، ظاہری بیماریاں بھی دور ہو جائیں، حسد، بغض، کینہ، نفرت، بدگمانی اور دیگر جو بیماریاں ہیں، بے نمازی ہے تو نمازی بن جائے، اسی طرح اللہ کی یاد سے غافل تھا تو اللہ کی یاد میں ذاکر بن جائے، اور پھر باطنی بیماریاں، حسد و بغض و کینہ اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر جو باطنی بیماریاں ہیں، ان سے چھٹکارا ہمیں حاصل ہو جائے۔ ریاکاری ہے کہ ریاکاری کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کرنا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں کرنا، یہ اور اس کے ساتھ دیگر کئی عبادات ہیں، معاملات ہیں، حتیٰ کہ اخلاقیات بہتر ہو جائیں، اور اگر ایسا ہو سکے کہ اعتکاف میں ایسے دوست ہوں یا علماء کرام جو وہاں تشریف فرما ہوں، ان سے علم دین حاصل کر لیا جائے، قرآن کا جو آفاقی پیغام ہے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، معانی اور مفاہیم کے ساتھ سمجھ لیا جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند ہی صحیح احادیث مبارکہ، ان کی سمجھ بوجھ حاصل کر لی جائے، فقہی احکام کیا ہیں، اور خصوصاً جو معاملات پیش آتے ہیں، جس عمر کا جو شخص اعتکاف میں موجود ہے، معتکف ہے، بچے ہیں تو پھر بالغ ہی ہوں تو وہ ضروری ہے، بالغ ہیں بلوغت کے احکام سیکھیں، پھر آگے نکاح طلاق کے احکام سیکھیں، اگر کوئی تاجر ہے تجارت کے مختصر احکام سیکھ لے، خاص طور پر قرآن و سنت کے جو علوم ہیں، قرآن پاک پڑھنا سیکھ لے، نماز کی ادائیگی اچھے طریقے سے سیکھ لے۔ حقیقت میں اعتکاف کے مقاصد میں یہ مقاصد بھی رکھے جا سکتے ہیں، اصل مقصد تو وہی ہے اللہ کی رضا کے لیے یہ سارے معاملات کیے جائیں۔ آج اس حوالے سے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر، استاذ العلماء جناب علامہ مولانا مفتی محمد تنویر الحسن صاحب یہ شریک گفتگو ہوں گے، جو اعتکاف کے مسائل، فضائل اور احکام کے حوالے سے ہماری رہنمائی کریں گے۔ ایک اسلامک سینٹر، گیلانی اسلامک سینٹر کے نام سے اس کو چلا رہے ہیں، طلبہ اور طالبات دینی علم کی روشنی سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کر رہے ہیں، جس میں اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ملک پاکستان ہی کے عظیم نعت گو شاعر جناب مولانا احمد رضا مدنی صاحب، MPhil اسکالر بھی ہیں، اور تدریس کے شعبے سے بھی اور خطابت کے شعبے سے بھی منسلک ہیں، اور خاص اسپیشلٹی جیسے کہ میں نے بتا دی اردو کی اور غالباً پنجابی کی بھی نعتیں اور مناقب خاص طور پر یہ لکھتے ہیں،
اور اس کو ثنا خان جو ہیں پھر اپنی آوازوں کے ساتھ، خوبصورت آوازوں کے ساتھ پڑھتے ہیں. خود ثنا خان بھی ہیں، ثنا خانی کے حوالے سے گلہائے عقیدت پیش کریں گے. میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. جی ناظرین، سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہو اعتکاف ہے کیا، اعتکاف جو ہے کن کے لیے ضروری ہے، کون کر سکتے ہیں، کون نہیں کریں گے، اور اعتکاف جو ہے اس کی فضیلت، اس کی اہمیت قرآن و سنت میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بیان فرمائی ہے. جی مفتی محمد تنویر الحسن مدنی صاحب، سب سے پہلے اعتکاف کا لغوی اصطلاحی معنی اور مفہوم کیا ہے، اور پھر اس کی حیثیت کیا ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما دیجیے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ خیرہ. آج 19ویں سحری ہے جی. اور آج شام میں خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کی توفیق سے آج اعتکاف میں بیٹھیں گے. جی بالکل. یقین کیجئے گا کہ اعتکاف کے لیے وقت نکالنا اور یہ سعادت سے بہرہ مند ہونا بہت بڑی یہ رب کی کرم نوازی ہے. سبحان اللہ. بے شک. ان حالات میں وقت نہیں نکلتا تو خوش قسمت لوگ ہیں جو آج شام اعتکاف میں بیٹھیں گے. جی. تو اس حوالے سے ماشاءاللہ آپ نے آج یہ موضوع رکھا ہے. اعتکاف کا لغوی معنی ہوتا ہے ٹھہرے رہنا، ٹھیک ہے، یعنی ٹھہر جانا کسی جگہ پہ. رک عام لفظوں جانا. میں بولیں کہ دھرنا دینا، ٹھیک بیٹھ ہے، جانا جہاں بالکل پہ، صحیح. تو کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے. یہ تو اس کا لغوی معنی ہو گیا کہ کسی کام کے لیے ٹھہر جانا، بالکل اپنے صحیح. آپ کو اس کے لیے پابند کر لینا. صحیح. دھرنا کا لفظ بھی اس کے معنی میں آتا ہے، بالکل صحیح. اور اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ احباب بیٹھ جاتے ہیں اور کہ بھئی یہ مقصد ہمیں ایک خاص حاصل مقصد. کرنا ہے، جی بالکل ٹھیک. وہ جب تک مقصد حاصل نہیں ہوتا وہ اٹھتے نہیں ہیں. تو اعتکاف والا جو ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سبحان اس کے گھر کا مہمان بنتا ہے. بے شک. وہ بھی اپنے آپ کو وہاں پہ بٹھا دیتا ہے اور ٹھہرا دیتا ہے کہ اب تو غنی کے در پہ آ گیا ہوں، اب تو غنی کے در پہ بستر جما دیے ہیں، غنی کے در پہ آ گیا ہوں، اب تو اس سے بخشش لے کے جاؤں گا، بے شک. اس کی رحمت لے کے جاؤں گا. بے شک. تو یہ لغوی اعتبار سے اس کا معنی ہو گیا کہ اپنے آپ کو ٹھہرا دینا، کسی چیز کا پابند کر لینا. ٹھیک ہے. اصطلاحاً شریعت کی اصطلاح میں 20ویں جو 19ویں افطار ہوتی ہے اور 20ویں شروع ہو رہی ہوتی ہے، بالکل شب شروع تو شب شروع ہو جاتی ہے مغرب سے. بالکل صحیح. تو مغرب سے پہلے اعتکاف کی نیت سے، سنت اعتکاف کی نیت سے انسان اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، سبحان اللہ. اور وہ پھر چاند عید الفطر کا، شوال کا چاند نظر آنے تک وہ اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے سبحان وہ اللہ. پابند کر دیتا ہے کہ میں نے اب اپنے آپ کو یہیں پہ رکھنا ہے. سبحان یہ شرعی اعتبار سے کہلاتا ہے. اور اس کی شرعی حیثیت جو آپ نے فرمائی ہے، جی. شرعی حیثیت سے اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. سبحان اللہ. یعنی سنت مؤکدہ ہی نہیں بلکہ علی الکفایہ ہے. ورنہ سنت مؤکدہ صرف ہوتا تو پھر تو ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا، جو نہ کرتا اس کی پکڑ ہوتی، مواخذہ ہوتا. بالکل صحیح. تو یہ علی الکفایہ مطلب یہ کہ شہر کے لوگوں میں سے اگر کسی نے کر لیا تو سب اس سے بری ذمہ ہو گئے، اور اگر شہر میں سے کوئی بھی اعتکاف میں نہ بیٹھا تو یہ برا کیا انہوں نے. تو اس کی شرعی حیثیت جو ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. یعنی شہر میں سے چند بھی اگر ایک آدمی کر لے گا تو یہ سنت ادا سب کی طرف سے ہو جائے گی. اور مردوں کے لیے ہاں، یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ نیکی صرف مردوں کے لیے، بلکہ خواتین کو بھی اس سے رحمت نصیب ہوتی، حصہ نصیب ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، یہ وہ پاک بیویاں ہیں، پاک ہستیاں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں. اتنا شرف ان کو حاصل ہوا، انہوں نے بھی اعتکاف کیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتکاف اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ ہمارے لجپال آقا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال آپ نے اعتکاف فرمایا. جب تک آپ ظاہری حیات آپ کی رہی آپ اعتکاف فرماتے رہے، اور آپ کے بعد اس سنت کو آپ کی ازواج نے بھی باقی رکھا. ہاں، یہاں پہ ایک چیز ہے کہ ان کا مردوں کا جو اعتکاف ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے، اور جو خواتین ہیں ان کا اعتکاف بیت مسجد. بیت مسجد کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک سمجھنے والی چیز ہے. بیت مسجد اس گھر کے حصے کو کہا جاتا ہے. یہ خواتین بھی، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اگر سن رہی ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ گھر کے اندر ایک حصہ مقرر کر لیں
کہ ہم نے یہاں نماز ادا کیا کرنی. بالکل صحیح. وہ کوئی بھی کمرہ ہو, کمرہ بڑا ہے اس کا ایک حصہ, پورا کمرہ نہیں کر سکتے, اس کا ایک حصہ. فقہا نے لکھا کہ وہاں ایک چبوترا بھی بنا سکتے ہیں, تھوڑی سی بلند جگہ, اونچی جگہ ہو جائے تاکہ مخصوص ہو جائے, پھر اس کو پاک رکھنا ہر طرح سے. تو یہ ہونا چاہیے. ہم اتنے اچھے اچھے رومز بناتے ہیں تو ایک حصہ خواتین کو چاہیے کہ وہ ضرور مقرر کریں. پریئر روم بھی ہونا, بالکل, جس کو پریئر روم کہا جاتا ہے, وہ پورا روم, اگر اتنی کیپیسٹی ہے تو پورا روم کر لیں, ورنہ اگر گھر میں ایسی اتنی نہیں اس میں کیپیسٹی تو پھر چھوٹی سی جگہ بھی بالکل یہ ہونا چاہیے. تو جس گھر میں اگر ایسی مقرر نہیں ہے تو وہاں اعتکاف نہیں ہو سکتا خواتین کا. ہاں اگر وہ کرنا چاہ رہی ہیں تو اب سے مثلاً آج اعتکاف پہ بیٹھنا چاہ رہی میری ماں بہن بیٹی کوئی, تو وہ اپنا ایک مخصوص کر لے کہ یہ روم کا یہ حصہ یا اس روم کو میں نماز کے لیے مخصوص کرتی ہوں, اب وہ اس کمرے میں اعتکاف پہ بیٹھ جائے. اس کو کہا جاتا ہے بیت مسجد. یعنی اس لفظ سے یوں نہ سمجھے کہ پتہ نہیں یہ کون سی مسجد ہوتی ہے, تو یہ تو خواتین کے لیے گھر میں ہوتی ہے, اور یہاں گھر کی مسجد ہے. یہ دیکھیں رحمت ہے خواتین کے لیے. مرد چل کے مسجدوں میں جائیں ان کو وہ اجر ملتا ہے, خواتین یہاں پہ نماز پڑھیں اللہ اتنا ہی اجر ان کو گھر پہ عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور آپ یہ جو فرما رہے ہیں یہ بھی حدیث مبارکہ کے مطابق عورت کی نماز جو ہے وہ جو فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ باہر صحن کی بجائے کمرے سے اس سے پوشیدہ کمرے کے اندر. یہ بالکل بخاری مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ عورت کی نماز ایک صحن میں پڑھ رہی ہے, دوسرا اندر والے کمرے میں, پھر اس سے آگے خفیہ کمرہ ہو, یہ ان سے بدرجہ افضل ہوتا ہے, اور اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا مرد کو جا کے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا ملتا ہے. تو یہ خواتین بھی اس میں آپ نے پوچھا, حدیث مبارکہ کے مطابق یوں مسجد بنا سکتی ہیں. بالکل مسجد بنا سکتے ہیں. اور یہ مسجدیں دیکھیں, وہ ایک حدیث ذہن میں آ گئی, اعتبان کیا بات ہے. یعنی یہ خصوصیات ہے اس امت کی قبلہ کہ باقی مذاہب کے اندر یا انبیاء تشریف لائے نا, وہ خاص جگہ پہ جا کے نماز پڑھ سکتے تھے, ٹھیک ہے, کسی اور جگہ ان کی نماز نہیں ہوگی. یہ رب کریم نے نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ جمیلہ سے اس امت کو اعزاز عطا فرمایا کہ ارشاد فرمایا میرے لیے پوری زمین جو ہے مسجد بنا دی گئی, جس جگہ بھی نماز پڑھ لی جائے گی نماز ہو جائے گی. حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبینا صحابی, آج بھی مسجد جمعہ کے سامنے ایک سکول بنا ہوا ہے, وہاں پہ آپ کا گھر ہوتا تھا. آپ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو, حضور میں مسجد میں نہیں حاضر ہو سکتا, نبینا بھی ہوں, اور مدینہ منورہ میں کئی ایسے کچھ بات جانور بھی کوئی مل سکتے ہیں, مجھے تکلیف ہو سکتی ہے, بارش اور دیگر عذر بھی آ سکتے ہیں, تو آپ کرم فرمائیے نا تشریف لائیں میرے گھر. تو نبی کریم علیہ السلام کو دعوت دی, کس لیے دی؟ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے. اب یہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ انہوں نے عرض کی حضور آپ یہاں نماز پڑھیں, جس جگہ آپ نماز پڑھیں گے میں اس کو مسجد بنا لوں. تو مسجد کی بات چلی ہے تو خواتین جو ہیں اپنے گھر میں ضرور ایک پریئر روم بنائیں, وہاں پہ ان کا نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے مسجد میں جا کے پڑھنا ہے. یہ ان کے لیے اللہ نے یہاں پہ اجر رکھا ہے. تو اعتکاف صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی یہ کر سکتی ہیں, دونوں کے لیے. اب ثواب کی جہاں تک بات ہے قربان جائی, میں چند حدیث پیش بالکل. اب میں اعتکاف ان حدیث کی طرف, قرآن و سنت کی طرف آتا ہوں. یہ تو میں نے اس کا معنی بتایا, اور مرد بھی اس سے فیضیاب ہو سکتے ہیں, خواتین بھی ہو سکتی ہیں. بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کے بارے میں ارشاد فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا, جس نے ایمان کی حالت میں اور احتساب یعنی اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے اعتکاف کیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے پچھلے جتنے گناہ ہوتے ہیں نا وہ سارے بخش دیے جاتے ہیں. اعتکاف کی یہ فضیلت. دوسری حدیث پاک آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن کا جس نے اعتکاف کیا, یہ تو 10 دن کی بات ہے نا, ایک دن کا جس نے اعتکاف کیا, ارشاد فرمایا اس بندے کے درمیان اور دوزخ کے درمیان اللہ رب العزت 3 خندقیں حائل فرما دے. سبحان اللہ. اب خندق کتنا, خندق کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو فرمایا ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ. وہ جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے یہ ایک دن اعتکاف کرنے والا. سبحان اللہ. اچھا دوسری حدیث پاک مولا مرتضیٰ شیر خدا 21 رمضان المبارک آ رہا ہے آپ کا یوم شہادت, آپ راوی ہیں, اور ایک میں نے روایت پڑھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ارشاد فرمایا
کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف جس نے اعتکاف کیا فی رمضان رمضان میں کانا کا حجتین و عمرتین رمضان میں اعتکاف کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے. سبحان اللہ. کیسا اللہ کا یہ کرم ہے کہ اعتکاف رمضان میں 10 دن کا جو کیا جا رہا ہے 2 حج اور 2 عمروں کا میرا رب اجر عطا فرما رہا ہے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تو پھر مقبول ہی بالکل مقبول. اور ہم کریں اس کی قبولیت میں کمیاں کوتاہیاں ہمارے اعمال میں ہو سکتی ہیں, لیکن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی, جو بشارت دے دی ہے, وہ یقیناً مقبول ہے. تو یہ مقبول حج ہے, مقبول عمرے ہیں. اچھا, چوتھی روایت آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعتکاف کرنے والے کو جو ایک اور چیز ملتی, یہ تو اجر ہے, وہ اس کو ایک اور خصوصیت ملتی. فرمایا اعتکاف کرنے والا جو ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا. سبحان اللہ. اور اگلی جو چیز ارشاد فرمائی, ایک تو گناہوں سے بچنا, دیکھیں اللہ کے گھر میں ہوتا ہے 10 دن, ایسے جھنجھٹ سے بچا ہوتا ہے کہ باہر ہوتا تو نہ جانے کیا کیا کرتا. فرمایا گناہ سے بچا رہتا ہے, اس کے لیے وہ لکھی جاتی ہیں نیکیاں جو کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, اب وہ بیٹھ گیا اعتکاف میں, باہر ہوتا تو جنازے بھی پڑھتا, بالکل صحیح, باہر ہوتا تو اور نیکی کے کام بھی کرتا, لیکن اعتکاف نے اس کو روک دیا ہے. اب وہ جنازے میں نہیں جا سکتا. اب جب نہیں جا سکتا تو قربان جائیے, فرمایا اس کے لیے وہ نیکیاں ویسے ہی لکھی جائیں گی جس طرح کرنے والے کے حق میں لکھی جاتی ہیں. آخری اس بارے میں 5ویں جو میں بات ذکر کروں, وہ یہ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں, بالکل, اور آپ نے یہ روایت نقل فرمائی. آپ ارشاد فرماتے ہیں جو اعتکاف کرنے والا نا ماہ رمضان میں روزانہ ایک حج کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. روزانہ اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے. تو یہ ناظرین کرام غور کر لیجئے کہ اعتکاف والے کے لیے کتنا اجر رکھا گیا ہے. اس کے لیے گناہوں سے بچنا ہے, اس کے لیے وہ نیکیاں کیے بغیر اجر مل رہا ہے. اور سب سے بڑھ کے ایک غلام کے لیے یہ ہے, غلام تو یہی ہے نا کہ میرے محبوب آقا کی سنت ہے. سبحان اللہ. اور غلام اس سے بڑھ کے اور کیا اصل چیز یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے کیا ہے. یہ صحابہ سے ہم دیکھیں نا, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا جائے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا جائے, کہ وہ محبوب کی تو اداؤں پہ مر مٹتے تھے. غلام کے لیے اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں کہ حضور علیہ السلام نے اعتکاف کیا. وہ تو اس کے علاوہ راستے میں سر اونچا, حضرت بالکل حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات میں کرنے لگا ہوں کہ اونٹنی کو ناقہ کو گھما رہے ہیں, ایک مقام پہ نا اتر کر چکر لگوا رہے ہیں. کسی نے پوچھ لیا حضرت خیر ہے, کوئی جگہ یہاں کوئی چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ اونٹنی کو چکر لگوا رہے ہیں. تو فرمایا پتہ مجھے بھی نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور پتہ ہے میرے لجپال آقا علیہ السلام یہاں سے گزر رہے تھے, حضور علیہ السلام نے اپنی ناقہ کو اونٹنی کو چکر لگوایا, تو میں تو اپنے محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو وہ تو اداؤں پہ مر مٹتے تھے. تو ایک غلام کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ فرامین نہ بھی ہوتے, یہ تو فضائل ہمیں رحمت مل گئی, نہ بھی ہوتے یہ فضائل, تو امتی کے لیے اتنا ہی ہے کہ یہ ہمارے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے. تو اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے ضرور اعتکاف کرتے. اب اعتکاف کے اندر یہ فضائل کے حوالے سے چیز آ گئی. اعتکاف جو ہے یہ اس کی مختلف نوعیتیں رکھی گئی ہیں, اقسام کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, کہ اعتکاف کی حالتیں کہہ سکتے ہیں, کہ شرعی اعتبار سے اس کی حیثیتیں بھی کہہ سکتے ہیں. چونکہ آپ نے شروع میں کہا نا کہ اس کی حیثیت ہے, تو میں نے شروع میں ایک حیثیت, یہ جو رمضان کا اعتکاف ہے نا, اس کی شرعی حیثیت میں نے ذکر کر دی کہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اس کے علاوہ اعتکاف جو ہے نا, اب یہ بھی قسم بیچ میں آ جاتی ہے, یہ 3 طرح کا ہوتا ہے. صحیح. اچھا, اعتکاف واجب بھی ہے, اور اعتکاف واجب کے ساتھ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ بھی ہے, اور نفلی اعتکاف بھی ہے. واجب اعتکاف جو ہے وہ اعتکاف ہوتا ہے کہ جس میں کسی نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ کے لیے رمضان کا, یا اس نے جتنے دن کا اس نے منت مانی کہ میں اعتکاف کروں گا, یعنی منت یا نظر, منت جس کو منت نظر کے الفاظ کہے جاتے ہیں, چونکہ یہ شرعی منت ہے. بالکل صحیح. ناظرین کرام یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کچھ منتیں عرفی ہوتی ہیں. بالکل صحیح. آپ بھی قبلہ مفتی صاحب اور عوام ان عرفی منتوں کو پورا کرنے کے پیچھے اتنی تگ و دو کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بن جائے گا اگر ادا نہ کی. بالکل صحیح. تو شرعی منت وہ ہوتی ہے, آسان الفاظ میں یہ ذہن میں رکھیے کہ شریعت کے اندر بھی وہ چیز وہ ہمارے اوپر فرض یا واجب
واجب کی گئی ہو، ضروری ہو جاتی، ضروری ہو، تو اس چیز کی منت مانیں گے تو وہ چیز وہ شرعی منت ہوگی. اور جو شریعت میں مثال نماز ہم پہ فرض ہے، دیکھیں روزے بھی ہیں ہمارے پر، اعتکاف بھی سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اسی طریقے سے جو چیزیں ہم پر شریعت نے رکھی ہیں ان کی نظر ماننا وہ شرعی منت ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا، میں دیکھ دوں گا، میں چاول دوں گا، میں خیرات کروں گا، تو یہ شرعی منت نہیں ہے، یہ عرفی منت ہے. پورا کرنا بہتر ہوتا ہے، اجر کا کام ہوتا ہے. لیکن اگر کسی نے پوری نہ بھی کی تو وہ گناہ گار نہیں ہے. تو جو منت کسی نے مانی تو وہ اعتکاف کرنا اس پہ کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. یہ واجب کی قسم ہوگی. دوسری سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یہ جو ذکر کیا ہم نے. تیسری ہے نفل. نفلی اعتکاف یہ کہ جب بھی اللہ کے گھر میں آئیں، یہ مطلب دن بھی نہیں، وہ تو حدیث میں نے پڑھی نا، ایک دن کی اتنی فضیلت. جب بھی آئیں ہمارے لیے رحمت دیکھیں، جب بھی اللہ کے گھر میں داخل ہوں اور یہ نیت کر لیں میں اعتکاف کی نیت سے. سبحان اللہ. تو جیسے ہی اعتکاف کی نیت سے کرے گا چلے گا تو اس کی نیکیوں کا میٹر کنٹینیو ہو جائے گا. مدینہ طیبہ میں باب الرحمہ مسجد نبوی کا دروازہ ہے، اس سے داخل ہو تو سامنے ستون کے اوپر ایک پلر پہ لکھا ہوا ہے نویت سنت الاعتکاف. وہ آج بھی قدیمی دروازہ ہے مسجد نبوی کا، تو نویت سنت الاعتکاف لکھا ہوا ہے. تو یہ ایک فقہاء اور علماء پہلے سے چلتا آیا کہ جب بھی آپ مسجد میں آئیں، میں اس تمام ناظرین سے کہوں گا جو ہمارے مرد حضرات ہیں جو مساجد میں جانے والے ہیں، اس ثواب سے محروم نہ ہوا کریں. مسجد میں آئیں، بسم اللہ پڑھ کے دعا پڑھیں، سیدھا قدم اندر رکھیں اور آ کے کہہ لیں کہ میں اعتکاف سے ہوں. اپنی مادری زبان میں، ہاں مادری زبان میں کہہ لیں کہ میں اعتکاف سے ہوں. تو اب یہ اعتکاف والا نیکیوں کا میٹر بھی کنٹینیو ہو جائے گا. تو یہ اس طرح اس کی تین حیثیتیں. کھانا پینا بھی اس کے لیے، ہاں مسجد کے اندر عموماً ویسے جو ہے وہ کھانا پینا منع ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب انسان اعتکاف کی نیت کر لے گا تو اس کے لیے کھانا پینا یہ ضمناً سب جائز ہو جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعتکاف فرمایا، میں اس کی بات ذہن میں آ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دو روایتیں اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا بیان فرمائی. ایک تو وہ ترکی خیمے کا ذکر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ترکی خیمے کے اندر اعتکاف فرمایا. سبحان اللہ. اور اس میں سے آپ نے 20واں جب 20 دن پہلے ایام کا اعتکاف کیا تو آپ نے سر مبارک باہر نکالا، فرمایا اس میں لیلۃ القدر نہیں ہے، میرے ساتھ شامل ہو جائیں، اگلے میں لازم لیلۃ القدر ہوگی. ایک تو ترکی خیمے کا. دوسرا نبی پاک علیہ السلام کے لیے کھجور کی شاخوں کی ایک چارپائی بھی ثابت ہے. کھجور کی شاخوں کی چارپائی پر نبی کریم علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا. اچھا وہ اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شاگرد حضرت نافع رضی اللہ، وہ تابعی ہیں. وہ ایک دن آ کے کہنے لگے کہ استاد صاحب، ان کے استاد بھی ہیں شاگرد بھی ہیں، کہنے لگے مجھے وہ جگہ دکھائیے. ٹھیک. اب صحابہ اور تابعین کی طرف دیکھیں، شاگرد بھی فقیہ ہیں، کیا بات ہے. کہنے لگے مجھے وہ جگہ دکھائیے جس جگہ حضور علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا. سبحان اللہ. اچھا دیکھیں ان کی عقیدت دیکھیں آپ، وہ ان جگہوں کو بھی تلاش کرتے تھے. تو میں ان زائرین سے کہوں گا وہ قسمت والے زائرین ہیں جو جگہیں تلاش کر کر کے نوافل پڑھتے ہیں. اور یقین کیجئے وہاں لوگ اس کو بھی روکتے ہیں. ان کی عقل میں یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ نوافل پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ مقدس مقامات بند کیے ہوئے ہیں، مسجدیں بند کی ہوئی ہیں، نفل پڑھنے نہیں دیتے. اور یہاں دیکھو جلیل القدر صحابی ہیں اور جلیل القدر تابعی ہیں، اور وہ پوچھ رہے ہیں ان سے کہ مجھے وہ جگہ دکھائیے کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام نے اعتکاف کیا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے وہ جگہ دکھائی حضرت نافع کو. اس جگہ آج اشاق کے لیے ایک ستون ہے، استوانہ سریر، وہ ستون قائم کر دیا گیا. ٹھیک ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور سے وہ ہم بھی اگر جانا نصیب ہو تو کیا بات ہے، ان کے دور میں یہ نشانیاں رکھی گئیں. تو جس جگہ حضور علیہ السلام کی چارپائی ہوتی تھی نا کھجور کی شاخوں سے، وہاں استوانہ سریر بنایا گیا. آج بھی آپ وہ تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو وہاں پہ اس کی زیارت نصیب ہو سکتی. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس چارپائی پر بھی اعتکاف فرمایا. یا مسئلہ ساتھی یہ ہے کہ اب سارے چارپائیاں نہ اٹھا کے مسجد میں لے آئیں بھائی، تو اب چارپائیاں لائیں گے، حالانکہ ثابت ہے یہ، لیکن فقہاء فرماتے ہیں اس طرح چارپائی لا کے مسجدوں کے نظام درم برم ہو جائیں گے، اس لیے چارپائی نہیں لائے جائے گی، مسجد میں فرش پر ہی اعتکاف کیا جائے گا. وہ بھی تو سنت بہت زیادہ، بلکہ بالکل سنت متواترہ میں. کیا بات ہے، یہ تو ایک بار کا ثابت ہے نا. تو نبی پاک علیہ السلام نے تو ظاہری حیات میں جتنے رمضان آئے آپ نے وہ اعتکاف فرمایا. تو بہرحال یہ اعتکاف جو ہے صحابہ اکرام علیہم رضوان یا تابعین تھے اس جگہ سے بھی تبرک حاصل کیا کرتے تھے. اعتکاف کی اس قدر سعادتیں اور برکتیں رکھی گئیں. اللہ اکبر.
جی ناظرین، اعتکاف کیا ہے، معانی، مفاہیم اور شرعاً اعتکاف کسے کہتے ہیں، اس پر گفتگو ہوئی۔ فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے، آج کم وسائل میں بھی لوگ ہوتے ہیں تو طلب تو ہوتی ہے، تمنا تو ہوتی ہے کہ عمرہ کر سکیں، حج کر سکیں۔ تو دیکھیے اللہ نے موقع عطا فرما دیا، آج آپ اعتکاف بیٹھیے، سبحان اللہ، 2 حج اور 2 عمرے، ان کا اجر و ثواب پائیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندہ مومن کے لیے، ہم گناہ گاروں کے لیے ایسے وسائل پیدا فرما دیے ہیں، بس وہ وسیلے اختیار کرتے جائیے اور پھر دیکھیے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی طرف سے بخششیں کیسے ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی آج شام شروع ہونے والا ہے۔ سبحان تو اللہ، پھر کون نہیں چاہتا کہ ہم جہنم سے آزاد ہو جائیں، جہنم میں کوئی بھی ایسا معاملہ ہمارے ساتھ، جہنم کا معاملہ پیش نہ آئے، جنت اللہ کی رضا کا مقام ہے، وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ آمین۔ تو اس لیے کوشش کیجئے آج شب زیادہ سے زیادہ مسلمان جو ہیں، مرد حضرات مساجد میں اعتکاف کیجئے، اور خواتین ہماری مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں، وہ جو بیت مسجد ہے آج ہی مختص کر لیجئے، وہاں پر اعتکاف کیجئے، انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں حاصل ہوں گی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان، معزز مہمان ثنا خان نعت گو شاعر جناب مولانا احمد رضا مدنی صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنی ہی لکھی ہوئی نعت جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ گلہائے عقیدت پیش کیجیے۔ مولانا احمد رضا مدنی صاحب۔ بہت شکریہ سر۔ جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا، عموماً زندگی میں دکھ کے دن بھی آ ہی جاتے ہیں، عموماً زندگی میں دکھ کے دن بھی آ ہی جاتے ہیں، کبھی یہ لمحہ آئے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا، سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا، سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا، ارے زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا،
کبھی اشکوں کی بولی بھی خاموشی میں بدل جائے اور دل آنسو بہائے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا۔ ہوائیں بھی مخالف ہو دریا میں بھی طغیانی، اور کشتی ڈوب جائے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا۔ کبھی جو سانس بکھری ہو، کبھی دھڑکن جو الجھی ہو، سنبھلنا دل جو پائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ مصیبت میں تو ہر کوئی انہیں ہی یاد کرتا ہے، خوشی احمد جو آئے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب۔ ناظرین، 19 رمضان المبارک سحری کے یہ بابرکت لمحات، آج اعتکاف کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اعتکاف کی فضیلت پر ہم نے بات کی۔ ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ مفتی محمد تنویر الحسن مدنی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کی روشنی میں اعتکاف کی فضیلت اس کے بارے میں بھی بیان فرمایا، اور پھر اعتکاف کیا ہے اس حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اعتکاف کے احکام کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، چونکہ آج ہمارے مسلمان بھائی مساجد میں اعتکاف کریں گے، خواتین جو ہیں وہ گھروں میں اعتکاف کریں گی، تو اس حوالے سے جو چند ضروری مسائل ہیں ان کا جاننا بھی لازم ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ اعتکاف جو ہے وہ کن وجوہات سے ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، اور کون سی چیزیں اعتکاف میں کرنا لازمی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جن سے بچنا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب علامہ مفتی محمد تنویر الحسن مدنی صاحب۔ جی مفتی صاحب، اعتکاف کے حوالے سے جو چند ایک ضروری باتیں ہیں، خاص طور پر جو معتکفین ہیں جو اعتکاف بیٹھیں گے، کون سے امور ہیں جو ان کے لیے کرنا ضروری ہیں، کون سے امور ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، خاص طور پر وہ امور کہ جو اعتکاف ہی جس سے جاتا رہے، اس حوالے سے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں۔ جی ضرور، بہت ضروری کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا سیکھنا جو ہے
وہ اعتکاف پہ بیٹھنے والوں پہ لازم ہے۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، تو مسجد کوئی عام جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ احب کون سی البلاد، مسجد اس کے لیے ضروری؟ ہاں مسجد جو ہے اس کے لیے مساجد جہاں پہ جماعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے امام مؤذن مقرر ہو یا نہ ہو، جی، وہاں پہ جمعہ ہوتا ہو چاہے نہ ہو، اعتکاف درست ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو مسجد کے اندر ہی اعتکاف ہوگا جہاں پہ نماز ہوتی ہو، صحیح، جمعہ ہونا شرط نہیں ہے۔ نہیں، جامع یعنی جامع مسجد جس کو کہا جاتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ وہاں جمعہ کی نماز بھی ہو، 5 وقت بھی نہ ہوتی ہو، یہ بھی ضروری نہیں، بس وہاں پہ نماز ہوتی ہو، وہاں ٹھیک ہے، نماز کے لیے نماز ہوتی ہو، تو یہ اس کا مطلب آسان الفاظ میں کہ اس میں اعتکاف درست ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلی بات یہ کہ اعتکاف چونکہ مسجد میں، مسجد معمولی جگہ نہیں ہے، بالکل صحیح، احب البلاد ہے، سبحان اللہ، کہ مساجد جو وہ جگہ ہیں جو رب تعالیٰ کو سارے شہروں سے محبوب جگہ ہیں، سبحان اللہ، پھر اس کے احترام بھی اس کا احترام جتنی جگہ اعلیٰ ہوگی قبلہ اتنے اس کا احترام بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ میں نے اس لیے عرض کیا نا، آج نوجوان جو ہیں وہ دینی محبت اچھی بات ہے، اس میں اعتکاف کے لیے بیٹھ تو جاتے ہیں، لیکن انہیں مسجد کے احترام کا بھی نہیں پتہ ہوتا، اعتکاف کے دیگر امور کا نہیں پتہ ہوتا، تو بعض کا جانتے بوجھتے ہوئے یا بعض کا انجانے میں ایسے کام کر بیٹھتے ہیں، مسجد کا احترام جو ہے وہ بھی بالائے طاق ہو جاتا ہے، اس کے منافی کام کر دیتے ہیں یا اعتکاف کے منافی کوئی عمل کر بیٹھتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے 2 چیزیں اعتکاف میں۔ آج بھی جو ناظرین سن رہے ہیں جن کے بیٹھنے کا ارادہ ہو، تو میں ان مرد حضرات سے گزارش کروں گا، نوجوان ہیں، اچھا اس میں دیکھیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، نابالغ سمجھدار بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ تو اعتکاف میں پہلا میں مشورہ یہ دوں گا کہ کسی عالم کی سرپرستی میں آپ اعتکاف میں بیٹھیں، ٹھیک ہو گیا، تاکہ وہ عالم دین جو ہوگا، ایک کوئی اسکالر جو ہوگا، وہ آپ کو اس کی رہنمائی کرے گا، وہ اس کے مسائل سے بتائے گا، یا جہاں پہ شرعی اعتبار سے کوئی ایسا تربیتی اعتکاف ہوتا ہو وہاں پہ کریں تاکہ کچھ علم سیکھ سکیں۔ تو جن کو نہیں ہے تو وہ ہماری یہ گفتگو توجہ سے سن لیں کہ مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر اعتکاف ہے، تو مسجد کا احترام سب سے زیادہ ضروری۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ معمولی جگہ نہیں ہے، نہ اس کا یہ گھر ہے، اپنا گھر ہے، نہ کسی چودھری کا ڈیرا ہے، نہ وزیر کا ڈیرا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہاں پہ تو آ کے بیٹھ جانا ہی، کوئی پارک بھی نہیں ہے۔ کیا بات، یہ جگہ وہ جگہ ہے کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ ہے، تو یہاں پہ دیکھیں یہ وہ محبوب جگہ ہیں، بندہ کچھ کرے یا نہ کرے آ کے سانس ہی لے رہا ہوتا ہے نا قبلہ، ہر سانس کے بدلے میں میرا رب نیکیاں عطا فرماتا، یہ اتنی مقدس جگہ ہے، تو اس کا احترام۔ میں یہاں پہ ایک چیز کہتا ہوتا ہوں، دیکھیں لوگ جاتے ہیں، یقین کریں، ڈیروں پر، چودھریوں کے پاس، لمبرداروں کے پاس، یا کسی آفیسر کے دفتر کے اندر، ڈی سی ہو، اے سی ہو، اے ڈی جی سی ہو، جو بھی ہو، ایس ایچ او علاقے کا، یقین کیجیے اپنے لباس کو سیٹ کریں گے، اور اندر جا کے جب بیٹھتے ہیں تو کوشش کریں گے کہ وہ زیادہ نہ بولیں، بڑا توجہ سے کہ ان کے دفتر کے کیا آداب ہیں، مہذب بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا خیال کرتے ہیں کہ میں علاقے کے ایس ایچ او کے دفتر میں ہوں۔ ارے بندہ خدا، تو اللہ کے گھر میں جب آتا ہے، یہ وہ بارگاہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے دفاتر کی کیا حیثیت ہے، یہ رب کی بارگاہ میں آیا، تو یہاں کے احترام، مالک الملک، اللہ اکبر، اس خالق کائنات کا گھر ہے، اس کا احترام، یہاں پہ آ کے تو بالکل ہر چیز بھول جاتا ہے، اور یہ لوجک عجیب سی پیش کرتے جی اللہ قبول کرنے والا ہے، یہ لفظ بول دیتے ہیں اللہ، ہاں یہ ایک ان کی کاہلی ہے، کہہ لیجیے، یہ مطلب اللہ تو قبول کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ بغیر کپڑوں کے آ جاؤ یار، بالکل زینت اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے کہ آپ زینت اختیار کرو، پاک صاف ہو، اپنے کپڑوں کا خیال کرو۔ تو میں پہلی بات کہوں گا مسجد کا احترام، جی وہ ٹوپی بھی وہ پہن رہے ہوتے ہیں جو ہم باہر یا کسی کے دفتر جس طرح آپ نے بات کی وہاں پہن کے جا سکتے ہیں، نہیں یہ مسئلہ ایک ضمنی آ گیا، آپ نے بالکل ذکر کر دیا، بہت اچھی بات، ناظرین بھی توجہ کریں کہ وہ ٹوپی کہ جو عام عوام کے سامنے یا عوام باہر بازار میں پہننا جس کو معیوب سمجھتے ہیں، وہ رب کی بارگاہ میں کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ یہ سب سے پہلے اس چیز پہ توجہ دیں۔ ایک بندہ نماز کے لیے حاضر ہوا، ہمارے صاحب نے بیان کیا، نماز پڑھی نہ، اس نے نیچے شلوار پہنی، اوپر بنین پہنی ہوئی، اظہار بھی نظر آ رہا ہے، فجر کی نماز پڑھی، تو اب بڑے آسان طریقے میں ان کے ایک دوست نے سمجھایا، انہیں بلایا، انہوں نے کہا کہ حضرت میرے ساتھ گھر چلے، میں آپ کو چائے پلاؤں، ناشتہ کرواؤں۔ کہنے لگا کہ نہیں حضرت پھر کبھی صحیح، تو نے کہا نہیں میرے گھر چلیں آپ، میں آپ کو ناشتہ کرواتا ہوں۔ اس نے کہا میرے کپڑے نہیں ابھی ہیں، تو میں کیسے آؤں؟
جب یہ بات کہی تو اس نے کہا تیرے کپڑے میرے گھر آنے کے قابل نہیں ہیں تو اللہ کے گھر میں کس طرح آ گیا؟ اللہ اکبر۔ یہ ناظرین توجہ کریں، ہمارے بھائی توجہ نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے شلوار بنین پہنی ہوتی ہے، ازار نظر آ رہا ہوتا ہے، یار اللہ کی بارگاہ کا جتنا ادب ہے یہ بالکل ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تو اعتکاف والا جی چونکہ اس نے مسجد میں اعتکاف کرنا ہے، مسجد کا ہر اعتبار سے ادب بجا لائے، ادب کے بغیر وہ رائے گا جائے گا اس کی عبادتیں، بالکل صحیح۔ کیونکہ اگر اس سے دنیاوی گفتگو ہو گئی، اگر اس سے دنیا کی سیاست کی گفتگو ہو گئی تو اس سے کہہ کے لگ گئے، ایسی باتیں ہوں گی تو یہ پہلے والی نیکیاں بھی اپنی ضائع کروائے گا۔ اس میں احادیث شاہد ہے کہ آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ مسجدوں میں دنیا کی باتیں ہوگی، بالکل صحیح فرمایا ان کے پاس نہیں بیٹھنا، ان کو اللہ سے کچھ تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا مسجد میں مباح کلام جو دنیا کا ہو، دنیا داری کا مباح کلام بھی، وہ بھی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ۔ اور الضحک فی المسجد ظلمۃ، یہ مستدرک کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ مسجد میں ہنسنا، یہ ہنسنا بھی جو ہے کہکا لگانا، یہ بھی قبر میں اندھیرے کا سبب بنتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اعتکاف مسجد میں ہے، مسجد کا احترام جب تک نہیں یہ کریں گے تو اس کے کوئی فضائل مناقب یہ نہیں پا سکیں گے۔ پہلا یہ اللہ کے گھر کا ادب، دوسرا جا کے سب سے پہلے یہ کہ وہ اس کی حدود معلوم کریں مسجد کی، چونکہ مسجد کے ساتھ کئی چیزیں ملحق ہوتی ہیں۔ جی، ایک مسجد ہوتی عین مسجد جہاں پہ نماز پڑھی جاتی، ایک اس کے ساتھ متصل برآمدے وغیرہ ہوتے ہیں بچوں کی تعلیم کے لیے، وضو خانہ، یہ فنائے مسجد ہوتا ہے۔ تو اگرچہ اعتکاف والا فنائے مسجد میں جا سکتا ہے، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن زیادہ کوشش کرے کہ وہ اپنا وقت عین مسجد میں گزارے، اس کے اندر روحانیت بھی رہے گی۔ دوسرا، عین مسجد فنائے مسجد سے جو باہر کا خارجی راستہ ہے، اگر وہاں سے وہ نکل گیا، ایک سیکنڈ کے لیے باہر گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اعتکاف اس صورت میں فاسد ہوتا ہے، وہ چاہے بھول کر، چاہے سوتے میں، کسی طرح بھی وہ مسجد کسی نے زبردستی کھینچ لیا، دھکا دے دیا گیٹ سے۔ بعض لڑکے ایسے ہوتے ہیں، نوجوان گیٹ کے پاس وضو خانہ ہوتا ہے، واش روم کھڑے ہوتے ہیں، تو کوئی شرارتاً دھکا دے دیتا ہے، تو اگر وہ باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر واش رومز باہر کی طرف ہوں تو ہاں، ایک چیز ہے، اگر واقعی مسجد کے احاطے میں فنائے مسجد میں واش روم کا دروازہ نہیں ہے تو پھر ضرورتاً، چونکہ پہلے تو یہ ہوتا ہی نہ تھا سلسلہ نا، جمعہ کے لیے اجازت ہے کہ اگر جمعہ نہیں ہوتا تھا تو جمعے کے لیے دوسری مسجد میں اعتکاف والا جا سکتا ہے، اگر واش روم وغیرہ نہیں ہیں تو باہر وہ بالکل حاجت کے لیے جا سکے گا، لیکن راستے میں کسی سے کلام نہیں کرے گا، خاموشی اختیار۔ ہاں بالکل خاموشی سے جائے گا، یہ نہیں کہ راستے میں گپے مارتا ہوا جا رہا ہے اور دنیاوی باتیں کرتا، نہیں، خاموشی سے جائے گا، قضائے حاجت کر کے واپس آ جائے گا۔ تو اعتکاف اسی صورت میں ٹوٹے گا جب مسجد سے باہر چلا جائے گا، ایک ہی صورت ہے۔ باقی صورتیں اس کی روحانیت کو ختم کرنے والی دنیا کی باتیں کرنا، یا ہمارے آج کل جو سب سے بڑی خامی ہے قبلہ، وہ یہ ہے نوجوان بیٹھتے ہیں موبائل اپنا پاس رکھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ یقین کیجئے گا کہ ایسے ایسے معاملات پکڑے گئے، ویڈیوز گیم کھیلتے ہوئے پکڑے گئے اور لوڈو کھیلتے ہوئے، یہ کیا کچھ کرتے ہوئے مسجد کے اندر اعتکاف میں پکڑے گئے۔ مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ نیکی نہیں کر پا رہے تو آپ گناہ اور بے ادبی کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح۔ آپ اللہ کے غضب کیوں دعوت دے رہے ہیں کہ رب کے گھر میں بیٹھ کے اسی کے گھر کی ادب بھی نہ بجا لا رہے اور ساتھ بے ادبیاں ہو رہی ہیں۔ تو ایسے نوجوان، پہلی بات میں کہوں گا، یہ تو اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا سے قطع تعلق کر دینا، تو یہ موبائل لائیں نہ، بالکل صحیح، موبائل بالکل نہ لائیں، کیونکہ اس سے بچنا مشکل ہے۔ ذرائع اور ہیں، آپ کو امام صاحب ہوتے ہیں، ان کے ذریعے پیغام کپڑوں کا بھجوا دیں، اور چیزیں ہو سکتی ہیں، بالکل افراد آتے ہیں تو یہی بہانہ ہوتا ہے جی اچھا آج کل کہتے ہیں جی ہم دینی استعمال کرنا ہے اس کا، یقین کیجئے گا پھر بھی اس کے اندر انسان غلط سائڈ پہ آ ہی جاتا ہے، مشغول ہو سکتا ہے۔ آفیت، یہ ڈر ہے، اس سے ڈر ہے، اندیشہ ہے، اور واقعہ ہو جاتے ہیں۔ بعض کو آتا ہے کہ نیٹ ہی آن کیا اس نے، تو کئی ایسی چیزیں جو دیکھنا بھی نہیں چاہ رہا، اسلامک ویب سائٹ کھولتے ہوئے اس پہ ایڈ جاتی ہیں، تو وہ انسان کے سامنے اللہ کے گھر کے اندر ایسا معاملات ہو جائے گا۔ عافیت یہ کہ موبائل نہ ہی لایا جائے۔ اور دوسری بات، اگر اعتکاف کے اندر کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی ضرورتاً بات بھی کرنا پڑ رہی ہے، تو صرف حاجت کی بات کرے گا۔ جیسے کہ فقہا نے لکھا کہ اگر کسی بندے کا نظام ہی اس پہ منحصر ہو اور وہ سلائی کا کام کرتا ہے مثال کے طور پہ، تو وہ مسجد کے اندر اپنی سلائی کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے، اتنی اجازت دی ہے کہ جس کا ایک پیشہ اسی پر منحصر ہو۔ تو اسی طرح دنیاوی گفتگو، مطلب گھر کے لیے کوئی پیغام دینا ہے، وہ فون پہ اتنی بات کر سکتا ہے، لیکن گھنٹوں لگے رہنا
کہ بھئی آج یہ آپ بھی یہ بھی اور دنیا کی باتیں، تو اس سے بچا جائے دنیاوی معاملہ سے، ورنہ اعتکاف کا مقصد ہی اعتکاف کا مقصد فوت ہو جائے گا روحانیت سے۔ پھر تیسری بات خواتین کے لیے کہوں گا کہ خواتین نے چونکہ بیت مسجد میں اعتکاف کرنا، یہ وضاحت گزر چکی ہے، اور ایک بات یہاں وہ میں کہہ دوں گا کہ مسجدوں میں بھی سننے میں آتا ہے اعتکاف کرتی ہیں مردوں والی مسجدیں، جو وہاں پہ نیچے مردوں کی جماعت ہوتی ہے، اوپر والے حصے میں خواتین اعتکاف میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی بندیوں، اس چیز کا خیال کرو، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، آپ مسجد میں نہیں جا کے اعتکاف کر سکتی، کسی ادارے میں جا کے اعتکاف نہیں کر سکتی، شہروں میں سفر کر کے دوسرے شہروں میں جا کے اعتکاف ہوتا ہے، حالانکہ فقہا نے منع فرمایا اس چیز سے، عورت کا شرعی سفر بن جاتا ہے، اور پھر محرم کے بغیر وہ سفر اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور پھر اعتکاف کیسے جائز ہوگا؟ یہ تو بیت مسجد چھوڑ کے دوسرے شہروں میں جا کے باقاعدہ بسوں پہ لے جایا جاتا ہے۔ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے، وہ نیکی سمجھ کے دیکھو نا شیطان کہاں گناہ کے اندر لگا رہا۔ فرض نماز کے لیے آقا کریم فرما رہے ہیں اندر سے اندر ہے، تو یہ پھر جو فرض نہیں ہے چیز، تو بیت مسجد میں عورت جو ہے وہ اعتکاف کرے گی، اور اس کے اندر وہ اب یہ نہیں ہے کہ وہاں اعتکاف بھی چل رہا ہے، آ کے کوکنگ بھی کر رہی ہے، اعتکاف بھی چل رہا ہے، واشنگ مشین بھی چل رہی ہے، اعتکاف بھی چل رہا ہے، ادھر آ کے دوسرے کمروں میں سلائیاں۔ عورت کا اعتکاف اگر وہ بیت مسجد سے بلا ضرورت نکلی، وضو کے لیے جائے گی، دیگر قضاء حاجت کے لیے جائے گی، اس کے علاوہ بلا ضرورت وہاں سے وہ دوسرے کمروں میں نہیں جا سکتی۔ بالکل صحیح۔ اگر وہ چلی گئی تو اس عورت کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح وہاں پہ بھی وہ گپیں بھی نہیں لگا سکتی۔ ہاں، گپیں بھی نہیں، اب یہ نہیں کہ وہاں بیٹھ کے دوسروں کو بلا لیں بھئی آ جاؤ میرے پاس، میرا دل نہیں، میں نہیں آ سکتی، یہ بھی منع ہے۔ ہاں، وہاں پہ بیٹھ کے وہ سلائی کا یہ کام کر سکتی ہے، اس کی اجازت دی ہے، جو اس کی ضرورت ہے وہ کر سکتی ہے، اس کے علاوہ وہ دوسرے کمروں میں جا کے نہیں، یہ بھی کام جو ضرورت والے دوسرے کمروں میں نہیں، وہیں پہ بیٹھ کے جو ضروری ہو وہ کر سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو یہ عورت بھی اس چیز کا خیال رکھے، ہماری ماں، بہن، بیٹی جو اعتکاف کر رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اعتکاف والا جو ہوتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی خوشنودی پانے کے لیے اعتکاف کا مقصد ذہن میں رکھے کہ میں نے لیلۃ القدر کو پانا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سب سے اہم مقصد دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیوں کیا؟ سبحان اللہ۔ اعتکاف اس لیے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے کہ میں لیلۃ القدر جو ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تعیین اللہ نے مجھے عطا کی، پھر بھلا دی۔ تو اب رمضان میں ہے تو آپ نے یکم سے لے کے 20 تک اعتکاف فرمایا۔ 20 تاریخ کو آپ نے خیمے سے سر اقدس باہر نکالا، وہ 14ویں کا چاند جیسا روشن، چہرہ انور، اللہ اکبر، آپ نے سر اقدس باہر نکالا، فرمایا میں نے اعتکاف کے لیے لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اعتکاف کیا۔ لیلۃ القدر نہیں ہے دونوں عشروں میں، جس نے میرے ساتھ اعتکاف کرنا ہو وہ کر لے، لیلۃ القدر آخری عشرے میں، اور پھر بعد میں آپ نے فرمایا تاک راتوں کے اندر۔ اچھا، اس میں ایک حدیث ملتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا، پہلے مجھے یہ لیلۃ القدر دی گئی، پھر بھلا دی گئی، اب مجھے دکھایا گیا کہ میں وہ لیلۃ القدر والی رات صبح فجر کی نماز میں نرم پانی والی نرم زمین، مٹی جو ہے گارے والی، اس پہ میں سجدہ کر رہا، یہ مجھے دکھایا گیا ہے۔ اب راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ جب اعتکاف کے دن تھے نا آخری، تو 21ویں کو فجر میں بارش ہوئی، اور اس دن نبی پاک علیہ السلام چونکہ مسجد نبوی شریف کا صحن کچا تھا، اوپر کھجوروں کی شاخیں ہوتی تھی، تو بارش آئی، پانی ٹپک آتا تھا، وہ گارا سا بن گیا، اس زمین پہ آپ سجدہ فرما رہے تھے، وہ 21 رمضان، یہ راوی نے ذکر کیا۔ تو اصل مقصد اعتکاف کا وہ ہے لیلۃ القدر کو حاصل کرنا، لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کیا گیا۔ تو اب یہ بھی ایک خامی آتی، کئی دڑم سے سوتے ہیں وہاں، وہ جیسے انہوں نے سونے کے لیے آئے تھے، وہ تو کہتے ہیں بستر لگا دیے، وہ تو یہ معنی لے لیتے بھئی ہم تو سونے آئے ہیں، میرے دوست سونے کے لیے نہیں، لیلۃ القدر کو بھی پانا ہے۔ اور لیلۃ القدر کو یہی ہے کہ جس نے لیلۃ القدر کو پایا، سوتے میں نہیں، عبادت کے ذریعے، احتساب کے ذریعے، اللہ کی بارگاہ میں قیام کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے لیلۃ القدر کو پا لیا، تو گویا کہ وہ 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ اجر پا گیا۔ تو اصل مقصد بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے۔ صاحب آپ نے لیلۃ القدر کا ذکر کیا، اگرچہ یہ علیحدہ موضوع ہے، تو یہ خاص نہیں کہ 21 ہے یا 23 ہے یا 25 بدلتی رہتی ہیں؟ جی، اس میں دیکھیں مختلف روایتیں سامنے آتی ہیں، چونکہ آج پہلی تاخرات آئے گی اور یہ اعتکاف میں بیٹھیں گے، تو جب اعتکاف میں بیٹھیں گے 21ویں رات سے، چونکہ پہلی تاخرات آتی 21،
تو طاق راتیں جو ہیں ان کے اندر یہ بدلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. 21 کا قول یہ حدیث میں آیا, بالکل صحیح. 23 کا اکثر علماء یعنی جمہور کہہ لیں, جمہور کا مطلب کہ ہاں اکثر کا موقف یہ ہے کہ ان کے مجربات ہے کہ ہم نے پایا 23ویں رات میں ہی لیلۃ القدر کو پایا. اور اس طریقے سے پھر بہت سے اقوال مفسرین کے بھی سورہ قدر کے حوالے سے, کہ سورہ قدر کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ وہ 27ویں کے اندر ہم نے لیلۃ القدر کو پایا. تو لیلۃ القدر ایک رات ہی نہیں ہے, یہ بدلتی رہتی ہے. تو ناظرین کرام, یہ جو عشرہ شروع ہو رہا ہے آپ بھی اس میں دیکھیے گا کہ یہ طاق راتیں ضائع نہ ہوں. میں سب سے گزارش کروں گا کہ طاق راتوں کو چلے. اچھا, اس میں پوری رات نہیں بھی, تراویح پڑھیں, عشاء کی نماز پڑھیں, 1 ساعت 1 ساعت کہہ لے 1 گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ نوافل صلاۃ و تسبیح میں, ذکر میں, تلاوت میں گزار لے, پھر سو جائیں. اگر وہ لیلۃ القدر ہوئی آپ پانے والے ہو گئے. 1 ساعت بھی مل گئی, 1 ساعت, کیونکہ آپ نے عشاء بھی پڑھی رات میں, آپ نے تراویح بھی پڑھی ہے, اس کے علاوہ 1 ساعت بھی آپ نے ذکر میں گزار دی. تو اگر وہ لیلۃ, یہ ساری طاق راتوں میں گزارش کروں گا, ساری طاق راتوں میں ناظرین کرام ضرور کم از کم اتنا وقت فرض نماز, تراویح اور ساتھ 1 ساعت اللہ کے ذکر میں گزار دیں, تو آپ بھی لیلۃ القدر پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. تو لیلۃ القدر بھی یقیناً ان راتوں میں آتی ہے اور بدلتی رہتی ہے. بالکل صحیح. اچھا, یہ جگہوں کا بھی ذکر ہوا کہ کن کن جگہوں پر جانا ہے, کن جگہوں پر نہیں جانا. اس کے علاوہ بھی بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو معتکف کو پتہ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, تو وہ کر بیٹھتا ہے. اب اس حوالے سے معتکف اگر کر بیٹھے تو کیا اسی وقت اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور وہ چلا جائے, یا پھر اس کا کوئی اور شرعی حل اللہ؟ اگر تو قبلہ وہ مسجد سے باہر نکل گیا ہے, جی, اس کا تو اعتکاف وہ ٹوٹ گیا. اب تو اس کا بعد میں جو بیٹھے گا اگر اگلے ایام کا, وہ تو نفلی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. باقی معاملات ہیں, مثلاً فنائے مسجد ہے, یا مسجد کی چھت پہ جانا ہے, یا مینارہ ہے, یا ایسے 7 ملحق مدرسے کے کمرے ہوتے ہیں. تو یہ چیز شروع میں ذکر کی ہے کہ ان جگہوں پہ جو فنائے مسجد کے حکم میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, جو بالکل متصل ہوں, مثلاً امام صاحب کی رہائش کا کمرہ متصل ہوتا ہے, اذان دینے والا کمرہ متصل ہوتا ہے, برآمدہ ہے, کوئی کمرہ بچوں کی تعلیم والا متصل ہے, اسی طریقے سیڑھی مسجد کے اندر سے چھت پہ جا رہی ہے تو مسجد کا اوپر والا حصہ, یا ساتھ ہی مدرسہ قائم ہے, بالکل اندر سے راستہ, مسجد کے اندر سے راستہ ہے, اور وہ اگرچہ 2 فلور ہے, 3 فلور ہے, لیکن راستہ اندر سے ہے, تو ان جگہوں پہ اگرچہ فنائے مسجد کے حکم میں آتے ہیں. فنائے مسجد کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ بعض احکام میں مسجد کے ہی احکام میں ہے, تو یہاں پہ جانے سے اگرچہ اعتکاف نہیں ٹوٹے گا, لیکن بلا وجہ وہ جا کے کمروں میں نہیں سوئے گا. اب یہ نہیں کہ مدرسے کی عمارت ہے وہاں جا کے سوتا رہے گا اور آرام سے اپنے وہاں معاملات. بعض جگہ ایسے دیکھیں گے اے سی لگے ہوئے کمروں میں, اوپر جا کے آرام کرتے ہیں, اپنے بیڈ وہ لگے ہوئے بسترے, اور مسجد میں بھی آ جاتے ہیں, ادھر بھی ہے. ایسا نہیں ہے. اصل جو مقصد ہے وہ اللہ کے گھر میں بیٹھنا ہے. یہ تو فقہا نے آسانی بیان کر دی ہے, اس پہ تحقیق ہوئی ہے. پہلے تو اس سے بھی منع کرتے تھے قبلہ, تو فقہا نے جو چیز شریعت میں اجازت تھی تاکہ امت کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا حکم ہے, تو وہ چیزیں بیان کر دی کہ یہاں پہ وہ جا سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہیں پہ بیٹھا رہے. باقی ایسے معاملات کچھ سامنے آتے ہیں جو اعتکاف والا, مثال کے طور پر مسجد کے آداب کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں, اس میں ہنسنا, بھاگنا, دوڑنا, یہ گھر سے افطاریاں آتی ہیں, اس میں کچا پیاز آ جاتا ہے, سلاد آ جاتی ہے, لہسن آ جاتا ہے, تو ایسی چیزیں جن سے فرشتوں کو تکلیف ہو. دیکھیے کچا لہسن یا یہ پیاز جو ہے یہ تو ویسے ہی کچا کھانے سے بھی منع فرمایا, اگرچہ جائز ہے, جائز ہے, لیکن آپ نے منع فرمایا. اس کی وجہ یہ کہ اس کی سمیل ہوتی ہے, اور یہ اتنی لائٹ سمیل ہوتی ہے, حالانکہ یہ بری سمیل نہیں ہے جس کو گندی سمیل کہا جائے, لیکن چونکہ مسجد میں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, وہ رحمت والے فرشتے ہوتے ہیں, تو فرشتے اتنی چیز سے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو ایذا نہ دو, تو فرشتوں کو ایذا دینا حرام ہے. تو جن چیزوں سے ایذا ہے وہ ان میں یہ کچا لہسن, پیاز, یہ چیزیں بھی ہیں. تو یہ جو کچا لہسن پیاز کھانے سے اگر یا تو کھا کے آئے وہ بھی اپنی سمیل ختم کر کے آئے, لیکن کچا پیاز لہسن جو ہے اب جو کھا کے آئے وہ سمیل ختم کر کے آئے, لیکن جنہوں نے مسجد میں منگوایا ہے مسجد میں آ رہا ہے, میرا کہنا ہے کہ وہ مسجد میں لا کے کھا رہے ہیں,
تو یہ تو بالکل شرعن بھی درست نہیں ہے، فرشتوں کو ایذاء حرام ہے۔ تو ایسا جو بھی عمل ہے جس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہو اس چیز سے بھی معتکف نے بچنا ہے۔ فرش مسجد کا خیال کرنا ہے، قالین کا خیال کرنا ہے، اور شربت لاتے ہیں، افطاریاں ہوتی ہیں، قالین پہ گرا دیتے ہیں، چیونٹیاں آتی ہیں، ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کو برکات سے محروم کرنے والے معاملہ۔ مسجد میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ آپ نے نقل فرمایا، ایک خس ٹنکا مسجد کے اندر یہ گرانا، ایک خس کی حالانکہ کوئی حیثیت نہیں ہے تو ایسے ہی آ جاتا ہے، کپڑوں کے ساتھ آ جاتا ہے، ایک تنکا گرانے سے مسجد کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کسی کے آنکھ میں تنکا لگنے سے ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اعتکاف والے اس چیز پہ توجہ دیں کہ ہم نے اعتکاف میں آگے ہم پہ بہت سی ذمہ داریاں آ گئی ہیں، صرف اعتکاف ٹوٹنے والا معاملہ نہیں ہے، ایسے کام ہے جو مسجد میں رہ کے اعتکاف تو ٹوٹے گا نہیں لیکن وہ گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے۔ تو ان میں یہ بھی ہے کہ آپ کے کپڑوں سے، آپ کے جوتوں سے، آپ کی سحری افطاری سے کوئی ذرہ بھی مسجد میں نہ گرے۔ بالکل صحیح، اس چیز کا خیال بہت ضروری ہے۔ اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا قبلہ، لیکن وہ ناجائز کا برکات سے محروم ہو جائے گا۔ آخر میں اعتکاف جو بیٹھا ہے تو وہ اعتکاف سے اٹھے گا کس وقت؟ صرف کوئی ایسا ہی کہہ دے کہ جی بس ہاں، یہ بہت ضروری بات آپ نے کہی ہے۔ بعض اوقات ناظرین اکرام میں آپ سے کہوں گا کہ بھائی اعتکاف کے لیے 10 دن صبر کیا، 9 دن صبر کیا، مسجد میں بیٹھے ہیں، بھاگا سا کوئی ایسی سوشل میڈیا تو ایسے خبریں چل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، بھائی نے پڑھی بھاگا یا بھائی چاند نظر آ گیا، ادھر سے بسترا اٹھایا، وہ مسجد سے ہوئے ایسے واقعات، بالکل تو وہ گلی کے کنارے سے پکڑ کے لائے، بھائی چاند نہیں نظر آیا۔ تو یہ میں گزارش کروں گا اعتکاف میں بیٹھنے والوں سے کہ آپ جب تک باقاعدہ مسجد کے امام صاحب یا وہاں کی انتظامیہ یہ ہوتا ہے وہ آ کے اعلان کرتے ہیں، بلکہ نوافل 2 پڑھتے ہیں، بالکل صحیح، وہ آ کے جب تک اعلان نہ کریں باقاعدہ پراپر طریقے پہ ہمارے چینلز پہ یا جس طرح ہمارا طریقہ ہے اعلان نہ ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا شوال کا، تب تک مسجد سے باہر یعنی مصدقہ اطلاع ان کو جتنی بھی اطلاعیں آ جائے پھر بھی نہ نکلیں، ٹھیک ہے، پھر بھی نہ نکلے جب تک باقاعدہ ان کے پاس کمیٹی والے یا منتظمین آ کے ان کو لینے آتے ہیں۔ تو کسی تھوڑی سی ان کی جلدی 10 دن کی وہ ساری محنت وہ ساری ضائع ہو جاتی ہے، اس چیز کا ضرور خیال کریں۔ بے شک جی ناظرین، اعتکاف کے حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ جو ضروری تمام مسائل ہیں ان کا احاطہ کیا جا سکے۔ ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ مفتی محمد تنویر الحسن مدنی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اور جو فقہی مسائل ہیں ان کو آسان انداز میں ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آخر میں چاہوں گا کہ یہ شہری کے بابرکت لمحات ان میں دعا فرما دیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ پروردگار عالم تیرا کرم تیرا فضل تو نے یہ رحمت والی گھڑیاں عطا کی، آج دوسرے عشرے کی بھی آخری سحری آ گئی۔ اے اللہ ہم جیسے نکمے اعمال میں پیچھے رہ گئے، اے اللہ تجھے تیرے برگزیدہ بندوں کا تصدق یا اللہ بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرما دے، مغفرت یافتہ لوگوں میں ہمارا نام شامل فرما دے، ہمارے ماں باپ کی بخشش ہو جائے، ہمارے اساتذہ کرام کو بخش دے، محبوب علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش کر دے، اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے، قرض والوں کو قرضوں سے خلاصی عطا ہو، بیجا مقدموں میں گرے رہائی عطا ہو، عالم اسلام کی خیر ہو، کفری طاقتوں کو نیست و نابود فرما دے، اسلام کا بول بالا ہو، دشمنان اسلام کا منہ کالا ہو، اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما دے، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس میں فتنہ برپا کرنے والے یا اللہ ان کو ناکام و نامراد فرما دے، اس ملک پاکستان میں پوری دنیا میں ناموس رسالت کا پرچم بلند ہو جائے، یا رب العالمین ہمارے بزرگ، ہمارے مشائخ، ہمارے علماء، ہمارے والدین میں سے جو اعزاء قربا ایمان پہ چلے گئے ان کی قبریں روشن فرما، اہل ایمان کی بخشش ہو، یا اللہ آج جو اعتکاف میں بیٹھیں گے یہ خوش نصیب لوگ ہیں، تیرے چنے ہوئے لوگ ہیں، یا اللہ ان کو صحیح معنوں میں اس کی برکات سے مالا مال فرما، یا اللہ اس کی روحانیت نصیب کرنا، اے رب کریم ان گھڑیوں میں دعا ہے اپنے محبوب کی مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی سعادت عطا فرما، یا اللہ سب سے افضل اعتکاف مسجد حرام میں ہے، یا اللہ بیت اللہ میں وہاں مسجد حرام میں اعتکاف کی سعادت عطا فرما، الہ العالمین ہماری دعائیں اپنے فضل سے قبول فرما، جو حاضرین اور سامعین کے دلوں میں التجائیں ہمارے
ہمارے دلوں میں التجائیں تو جانتا ہے سب کی التجائیں پوری ہوں، ایمان سلامت رہے، آخری وقت کلمہ نصیب ہو، مدینہ طیبہ کی بعد حاضری عطا ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه رحمتك يا ارحم الراحمين۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ بابرکت اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی تھی۔ 19 رمضان المبارک سحری کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ آخر میں منقبت بحضور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم پیش کریں گے جناب مولانا محمد احمد رضا مدنی صاحب۔ جی مولانا احمد۔ بہت شکریہ حضرت۔ آج چونکہ آنے والی جو شب ہے وہ بھی حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا یوم شہادت ہے، تو اسی حوالہ سے انشاءاللہ منقبت کے چند اشعار۔ آپ کا اپنا کلام؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اور یہ کلام الحمدللہ پچھلے سال مجھے لکھنے کی جب سعادت حاصل ہوئی تو انڈیا میں ایک عالمی مشاعرہ منعقد ہوا، تو اس میں الحمدللہ اس کو بڑی پذیرائی نصیب ہوئی، اس کلام کو چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ جی ضرور۔ ایمان کی علامت الفت علی کی ہے، ایمان کی علامت الفت علی کی ہے، سب مومنوں کے دل میں محبت علی کی ہے، سب مومنوں کے دل میں خوش بخت جس کے دل میں علی کا پیار ہے، خوش بخت جس کے دل میں علی کا پیار ہے، اور بدبخت جس کے دل میں عداوت علی کی ہے، بدبخت جس کے دل میں عداوت علی کی ہے، سب مومنوں کے دل میں خود بھوکا رہ کے آئے سوالی کو بانٹنا، خود بھوکا رہ کے آئے سوالی کو بانٹنا، قربان جائیں کیسی سخاوت علی کی ہے، قربان جائیں کیسی سخاوت علی کی ہے، سب مومنوں کے دل میں چہرہ علی کا اس لیے صدیق دیکھتے، چہرہ علی کا اس لیے صدیق دیکھتے، کیونکہ بنی عبادت زیارت علی کی ہے، کیونکہ بنی عبادت زیارت علی کی ہے، ایمان کی علامت ہے آج بھی دلوں کی دھرتی پہ جس کا راج، ہے آج بھی دلوں کی دھرتی پہ جس کا راج،
ایسی زمانے بھر میں حکومت علی کی ہے، ایسی زمانے بھر میں حکومت علی کی ہے، ایمان کی علامت۔ خیبر میں جن کو جھنڈا آقا عطا کرے، خیبر میں جن کو جھنڈا آقا عطا کرے، ایسی وہ باکمال شجاعت علی کی ہے، ایسی وہ باکمال شجاعت علی کی ہے، ایمان کی علامت۔ اور قبلہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر جہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ حضور کی اہل بیت کی محبت اس کا بڑا ایک کہہ لیں کہ چرچا کیا جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ المیہ یہ ہے کہ لوگ حضور کے صحابہ سے نعوذ باللہ بغض رکھتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں اہل بیت کا پیار ہو وہاں حضور کی اصحاب کی جو نسبت ہے اس کا بھی حیا کیا جائے۔ تو یہ بڑا خوبصورت یہ شعر ہے کہ اصحاب مصطفیٰ سے رکھتا ہے جو بھی پیار، اصحاب مصطفیٰ سے رکھتا ہے جو بھی پیار، اس شخص کے لیے ہی، اس شخص کے لیے ہی شفاعت علی کی ہے، اس شخص کے لیے ہی شفاعت علی کی ہے، ایمان کی علامت۔ اور مکہ عرض ہے کہ احمد مجھے بھی اپنی غلامی میں لے لیا، احمد مجھے بھی اپنی غلامی میں لے لیا، کتنی بڑی ہے مجھ پہ عنایت علی کی ہے، کتنی بڑی ہے مجھ پہ عنایت علی کی ہے، ایمان کی علامت الفت علی کی ہے، سب مومنوں کے دل میں محبت علی کی ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ ہر سانس سے آتی ہے صدائے